السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو نیو व्लॉग۔ آپ کا اپنا لاہوری منڈا برانڈ۔ اور دوستوں، امید کرتا ہوں سب بھائی ٹھیک ہوں گے۔ صبح بخیر، گڈ مارننگ۔ اور بھائی جان، آج جو موسم ہے صبح کا ٹائم، اس ٹائم تو جو ہے تھوڑی تھوڑی ٹھنڈی لگ رہی ہے، مطلب کہ ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے، لیکن دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں سارا دن کس طرح کا رہتا ہے۔ کل اور پرسوں جو تھا تو 2 دن تو اس طرح ہی گرمی پڑی ہے، تو موسم گرم ہی رہا ہے۔ تو بھائی جان، آج کا ولاگ جو ہے وہ 3 دوستوں کی حقیقی کہانی ہے، اس کے اوپر میں آپ کو سناؤں گا۔ فنی بھی ہے اور اس طرح ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آج آپ کو پوری جو ہے نا وہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیا ہوا اور کس طرح سے پوری، مطلب کہ یہ کہانی ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے کہانی نہیں ہے تو حقیقت ہے، کہانی نہیں کہا جا سکتا، ایک سچا واقعہ ہی ہے۔ تو وہ آپ کو میں ضرور بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو سارا دن جو ہے اس مطلب کہ ولاگ کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی بھی پوری جو ہے نا ڈیٹیل بتاؤں گا میں۔ تو آج کا ولاگ جو ہے وہ پلے ہو چکا ہے، اور اب موسم ٹھیک ہے تو میں کہہ رہا ہوں اب جلدی سے نکل جاؤں، کیونکہ ابھی تک ایک صبح کے ٹائم کا لڑکے کا ارینج نہیں ہوا۔ تو دعا کریں یار صبح کے ٹائم لڑکا آ جائے، تاکہ میں جو ہوں نا پھر آزاد ہو جاؤں، دوپہر کے بعد جانا پڑے۔ اور کیونکہ یار پہلے کے ٹائم میں جو ہے نا کام جو ہے تھوڑا سا ہو جاتا ہے، تو سارا جو نظام اور سرکٹ چل جاتا ہے۔ تو آج کل کام نہیں ہو رہا میرا، ٹھیک ہے؟ تو چلیں، بہرحال کوئی بات نہیں، سارا نظام اس طرح ہی چلتے رہتے ہیں۔ یہ چارجر دیا تھا بھائی جان، تو یہ چارجر جو ہے نا اس میرے موبائل کے ساتھ میچ نہیں ہوا، تو آج جو ہے نا ادھر ہار اور سے چینج کریں گے۔ یہ بالکل ہی نا سلو ہے، تو کتنے 7 منٹ میں 1% چارج ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا یار اس کو واپس کریں گے پھر فائدہ نہیں ہے۔ تو چلیں، اب یہ ساری جو 3 دوستوں کی کہانی ہے وہ میں آپ کو اب جو ہے نا ساری بتاؤں گا، لیکن ادھر اب میں کام پر پہنچتا ہوں، ادھر جا کے نا تھوڑا تھوڑا آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا رہوں گا، بتاتا رہوں گا۔ تو پھر آپ کو اس کہانی کا آپ کو مزہ آئے گا، ضرور سنیے گا۔ چلو جی، چلتے ہیں اب آفس۔ جی دوستوں بھائیوں، تو اب صبح کا ویو باہر کا چیک کرتے ہیں۔ آفس میں آئے ہیں تو آفس کے باہر کا ویو جو ہے نا صبح کا ٹائم، اور آج جو ہے موسم کچھ حد تک بہتر ہی ہے بھائی۔ اوپر بادل دیکھ سکتے ہیں آپ، اور ہوا بھی چل رہی ہے۔ اور وہ دیکھیں وہ بھائی شیشے صاف کر رہا ہے، وہ دیکھو، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے کہ ذرا میں کوئی کام کروں یار، ابھی آیا ہوں تو بھائی نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ چیک کر سکتے ہیں آپ۔ تو ابھی کچھ دیر تک جو ہے میں آپ کو وہ 3 دوستوں کی کہانی سناتا ہوں۔ حقیقی کہانی، حقیقت ہے ساری، تو وہ بھی آپ کو میں سارا بتاتا ہوں اس کے بارے میں بھی۔ تو چلیں، یہ دیکھو بادل ہیں فل ٹائم، اور ہوا بھی چل رہی ہے۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ ٹائم ہو گیا ہے 10 بجے۔ جی دوستو، تو اب بات کچھ اس طرح سے ہے کہ 3 دوست تھے، ٹھیک ہے؟ اور 2008 میں جو ہے نا وہ شال مارکیٹ میں جو ہے نا کام سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آرٹیفیشیل جویلری کا کام سیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو تینوں جو ہے نا اپنی پڑھائی چھوڑ کر جو ہے نا تو وہ مطلب کہ کام کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہر تینوں کی کوئی نہ کوئی مجبوری یا معاملات ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ جو ہے نا جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آرٹیفیشیل جویلری کا کام سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ تو وہ کام جو ہے نا اس وقت میں بہت عروج میں تھا ماشاءاللہ سے، تو بڑا نام تھا، بڑا کام تھا اس کا، آرٹیفیشیل جویلری کا۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ کام سیکھتے سیکھتے ایک ٹائم آتا ہے، دوست وہ اپنے آپس میں دوست بن جاتے ہیں، کیونکہ تقریباً ایک ٹائم میں آئے ہوتے ہیں کام سیکھنے کے لیے، تو پھر آپس میں جو ہے نا دوستی ہو جاتی ہے۔ تو پھر جو ہے نا اس کے بعد بھائی جان وہ وقت گزرتا رہا تو کام کی تبدیلیاں، اور پھر آپس میں گھومنا پھرنا اور کھانا پینا سب اکٹھا تھا، تو بڑے اچھے دوست تھے آپس میں۔ تو پھر نا روٹین ایک بن جاتی ہے کہ کام شروع ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ کام کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جی دوستوں، تو جو 3 دوست تھے ان کا نام جو تھا، ایک کا نام تھا ذوالفقار، جس کو ہم شاکا بولتے تھے، اور دوسرا فرقان تھا، زین تھا، اور تیسرا جو ہے وہ لوری منڈا تھا، آپ کا اپنا لوری منڈا، ٹھیک ہے؟ ہم 3 دوست تھے۔ تو یہ ساری جو بھی میں کہانی آپ کو سنا رہا ہوں یہ ہم 3 دوستوں کی ہے۔ جی دوستو، تو اس طرح کچھ ہوا کہ جو کہ کام جیسے ہی کم ہونا شروع ہوا تو چائنا کا جو ہے نا مال بننا شروع ہوا، تو وہ
کہ نا فینسی ڈیزائن اور آرٹیفیشیل کے بڑے پیارے پیارے، اور اس میں جو نگینے اسٹال لگے ہوتے تھے وہ بھی بڑے پیارے اور خوبصورت، اور مشین کے ساتھ وہ جڑائی ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس طرح کام جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان کا فیمس ہوتا گیا، کیونکہ ایک تو سستا تھا اور ہمارا جو ایٹم تھی وہ مہنگی ایٹم تھی، ٹھیک ہے، تو یہ ہاتھ سے جڑائی ہوتی تھی، تو یہ معاملات تھے۔ تو پھر آہستہ آہستہ وہ کام جو ہے ان کا چائنا کا جو ہے وہ ہیوی ہو گیا، تو جو ہے آرٹیفیشیل ہمارا کام تھا جو کارخانوں میں ہوتا تھا وہ سلو ہونا شروع ہو گیا۔ اس طرح سے پھر جو ہے نا جب کام میں مندے آتے تھے نا، کارخانہ لائن جو ہوتا ہے نا، یہ کارخانے جو ہوتے ہیں ادھر جب مندے آتے ہیں تو کام سلو ہوتا ہے، تو پھر جو ہے نا ہفتہ ہفتہ کام، دو دو ہفتے بھی کام نہیں ہوتا۔ تو پھر جو ہے نا کام جیسے ہی کہ ٹائم گزرتا گیا پھر کام سلو ہوتا گیا۔ پھر ہم نے جو ہے نا وہ جب زیادہ تنگی ہونا شروع ہو گئی جی، پانچ پانچ چھ چھ مہینے کوئی کام نہیں ہوتا تھا، کبھی کبھار کام آ گیا، کارخانے بند پڑے ہوئے ہیں تو گزارا کرنا مشکل ہو گیا۔ تو اس طرح پھر جو ہے نا جو ہمارے بھائی تھے نا، ذوالفقار، جس کو ہم شاکا بھی بولتے تھے، وہ جو ہے نا وہ چلا گیا قصور۔ اس نے جو ہے نا کام نہ چینج کر لیا، وہ دوسرا کوئی کام کرنے لگ پڑا، تو اس میں ہی اس نے اپنا ہاتھ سیدھا کیا، تو وہ کام جو ہے نا اس کا ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ اور میں جو تھا اور دوسرا دوست جو تھا فرقان بھائی، وہ بھی دوسرا کام کرنا شروع ہو گیا، پھر وہ آفس لائن میں چلا گیا۔ تو اب مجھے کوئی کام اور ملتا نہیں تھا۔ تو دوستوں کچھ اس طرح تھا کہ جو بھائی تھے وہ مستریوں کا کام جانتے تھے، تو آپ کے بھائی جو ہے نا آپ کا اپنا لوری منڈا، اس کو تو میں جو تھا نا، میں تو بھائی کے ساتھ ہی اٹیچ ہو گیا، تو ان کے ساتھ ہی کام کرنا شروع ہو گیا۔ لیکن میرے سے ہمت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ کام ہارڈ ہوتا تھا گرمیوں میں بھی، اور ویسے بھی سیمٹ بجری ریت کا کام ہوتا تھا، تو کرنا جو ہے نا وہ مشکل ہوتا تھا۔ لیکن پھر بھی آپ کا بھائی ہمت نہیں ہارتا تو کرتا تھا۔ اور پھر مجھے نا شوق تھا کہ میں پڑھا تو اتنا نہیں ہوا تھا، تو جو ہے نا مجھے جاب کا شوق تھا کہ سرکاری نوکری لگے، وہ بھی میں نے بہت کوششیں کی، لیکن کہیں جو ہے نا نہیں لگا صاحب۔ تو جو زین بھائی تھے نا وہ آفس پہ لگ گئے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ سسٹم چلایا، تو اب وہ میرا دوست تھا۔ اب میں نا زین بھائی کے پیچھے مطلب کہ ان کو کال شال کرتا رہا اور رابطے میں رہا۔ تو جو شاکا تھا وہ تو اپنے ادھر سیٹ ہو گیا، مطلب اسی کام میں، کیونکہ وہ ادھر اس کو قریب بھی تھا اور اس کی شادی بھی ہوئی، اور ہم دونوں جو ہے نا زین بھائی اور میں، ہم دونوں شادی پہ بھی گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے نا سلسلہ چلتے چلتے پھر میں بھی جو ہے نا ادھر ہی آفس میں لگ گیا بھائی اس کے ساتھ ہی، جو ہے زین بھائی کے ساتھ ہی۔ تو اسی طرح پھر اب کام چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب وہ شاکا چلا گیا نا ادھر قصور، تو وہ سلسلہ کچھ اس طرح تھا کہ اب وہ کہتا تھا کہ آپ مجھے ملنے آؤ، اور ہم کہتے تھے کہ یار آپ نا، ہم ضرور آتے ہیں لیکن آپ نا اتوار کا دن رکھو، وہ کہتا تھا جمعہ کا دن رکھو۔ اب یہ جو ہے نا سلسلہ ہمارا بڑی دیر سے چل رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اتوار کو آؤ، ٹھیک ہے، جمعے کو آؤ، تو ہم کہتے ہیں اتوار کو آئیں گے ہم، اس کی جمعے کی چھٹی ہے، ہماری اتوار کی چھٹی ہے۔ اور اس لڑائی کو اور اس کو بحث کو ہمارے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، تو جب بھی بات ہوتی ہے نا ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آنا ہے اتوار کو، وہ کہتا ہے جمعے کو آؤ۔ اب یہ ہماری بحث جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہوئی، اور نہ ہم جا پا رہے ہیں۔ تو جیسے ابھی زین بھائی آئیں گے ان سے میں آپ کو ملواؤں گا، اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا فیصلہ ہوا ہے۔ اس بات کو بھی 6-7 سال ہو گئے ہیں کہ وہ نہیں آ سکا، ٹھیک ہے، ہم نہیں جا سکے ادھر اسی وجہ سے کہ ٹائم ٹیبل اور اس کی وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں بدل، اب ہماری بہت اچھی دوستی رہی ہے، لیکن اب جو ہے نا رابطہ بس فون پہ ہی ہے، کبھی فون ہو گیا کبھی نہ ہو گیا۔ جیسے ہم علیحدہ ہوئے ہیں تو زین بھائی سے تو اس لیے ملاقات ہو جاتی ہے کہ وہ ادھر میرے ساتھ ہی کام کرتے ہیں، اور ہمارے جو دوسرے کاریگر تھے، استاد تھے، وہ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، کبھی کسی نے رابطہ نہ انہوں نے کیا ہے نہ ہم کر سکے، اسی طرح سے نظام چلتا ہے۔ اور لیکن میری عادت یہ ہے کہ جس کو بھی میں ملتا ہوں اور میں ہی ملتا ہوں، مجھے کوئی کام ہی مطلب کہ کال وغیرہ کرتا ہے، بس اس طرح کے ہے کہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، تو کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ رابطہ کم ہی رکھتا ہے بس۔ لیکن کوئی بات نہیں، میری عادت بھی ہے کہ جہاں پہ میں کام کرتا ہوں وہی میرے دوست ہوتے ہیں، اور پھر زیادہ تر ہوا بھی میرے ساتھ اسی طرح ہے۔ نہ کوئی اسکول ٹائم اتنا کوئی خاص دوست تھا نہ رکھا ہے، تو نہ کوئی اس طرح، بس جہاں پہ کام کیا ہے وہاں پہ دوستی رکھی ہے، اس کے علاوہ ہماری اتنی کوئی دوستی بھی نہیں تھی۔ تو اب دیکھتے ہیں ہمارا کہاں تک یہ معاملہ پہنچتا ہے،
اور زین بھائی آتے ہیں، ان سے بھی ملیں گے اور ان سے بھی آپ کو ملواؤں گا۔ جی دوستو، بھائیوں میریوں متروں سجنوں پیاریوں کو اب دیکھیں کہ شام کا ٹائم ہو چکا ہے بھائی جان، کچھ 2 گھنٹے کی طرف ہم چھٹی کریں گے۔ موسم دیکھیں بادل ہو گئے ہیں اور ایک دم سے ہوا سی چل رہی ہے، تو آج کا دن بہت ہی اچھا بہترین گزرا ہے۔ اور یار وہ ہوا کچھ اس طرح ہے کہ جو زین بھائی ہیں وہ آج آئے نہیں، تو اس سے ملاقات میں نہیں کروا سکا، تو کال پہ بات شاید ہو گئی تھی، تو وہ یہی بتا رہے تھے کہ میں نے پوچھا ہے کہ ذوالفقار شاکی کے بارے میں کہ اب قصور کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے ابھی دیگر وہ تو ایگری وہیں پہ ہے کہ جی آپ لوگ نا جمعے والے دن آئیں، اور ہم جمعے کو جا نہیں سکتے، ہمارا جمعے کو ادھر آفس میں کام ہوتا ہے، تو اب وہ جو ہے نا وہ یہی کام جو ہے نا چل رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں بھائی جان، اب معاملہ جو ہے نا وہ بہرحال اس طرح ہی چلیں گے، لیکن کبھی نہ کبھی ہمارا ٹائم ڈیسائڈ ضرور ہو جائے گا۔ تو ویسے کبھی کبھار فون پہ بات ہوتی ہے اب ذوالفقار بھائی سے، تو باقی کوئی بات نہیں، اب جیسے فری ہوتے ہیں گھر پہنچتے ہیں پھر اس کے بعد ملتے ہیں بھائی جان، ٹھیک ہے۔ موسم کی صورتحال اس طرح ہی ہے کہ بادل ہیں اور بارش کا بھی چانسز ہیں، تو اب صبح سے آئے ہوئے ہیں تو تھک گئے ہیں بھائی جان، ٹھیک ہے۔ تو تھک تو بندہ جاتا ہی ہے جب کام شام کرتا ہے، اور کام شام نہ بھی کرے نا، ایک بندہ فری بیٹھا ہونا تو وہ بھی تھک جاتا ہے، کیونکہ اب مسئلہ ہی کچھ اس طرح ہے کہ صبح سے بیٹھ کے بندہ نا بور ہو جاتا ہے، تو یہ مسئلہ ہے۔ چلو بہرحال کوئی بات نہیں بھائی، تو دعا کریں کہ شاکہ بھائی کا اور ہمارا جو ہے نا وہ ٹائم ڈیسائیڈ ہو جائے، کیونکہ ذوالفقار نام تھا بھائی کا اور اس کو ہم شاکہ بھی کہتے تھے، زیادہ تر شاکہ ہی کہتے تھے، تو وہ ایک نام رکھا ہوا تھا ویسے ہی۔ تو کوئی بات نہیں جی، یہ 3 دوستوں کا جو نام ہے نا کہانی ہے یہی تھی، اور یہی آپ کو بتانا تھا، ٹھیک ہے بھائی جان۔ چلے ہم دیکھتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں پھر معاملات اور کوئی دیکھتے ہیں کام شام، اور ابھی تو ٹائم ہے خیر، ابھی ہم ادھر ہی ہیں، تو چلیں جی۔ آپ لوگ بھی موسم انجوائے کریں اور ہم بھی کرتے ہیں بھائی جان۔ جی دوستوں، بھائیوں بیلیوں متروں سجنوں پیاریوں، دیکھو کہ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی، تو اب ہم نے جانا ہے آفس، اور کام پر جانا ضروری ہے آفس بھائی جان۔ یہ دیکھیں سارا محلے میں دیکھیں پانی پانی ہو گیا، ابھی بھی بارش ہو رہی ہے، تو میں اپنے شوز بچاتے ہوئے جو ہے نا ابھی پہنچوں گا، کوشش کروں گا، یہ گیلے ہو گئے تو نیری بہت زیادہ آواز آ رہی ہے، کیونکہ پھر وہ نا سارا کام خراب ہو جانا ہے، تو کوشش کروں گا بچاتے ہوئے میں نا پہنچوں آفس۔ تو ابھی جو ہے 8:30 ہو گئے ہیں، تو 9 بجے تک انشاءاللہ میں پہنچ جاؤں گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہاں کہاں پہ پانی ہے رستے میں، وہاں پہ بھی ابھی سامنا کرنا پڑنا ہے، تو چلیں جی۔ یہ دیکھیں کس طرح سے ایسے لگ رہا ہے جیسے دھند وغیرہ ہو، تو میں باہر سے اندر سے دیکھ کر باہر آیا ہوں، میں نے کہا چیک کرتا ہوں یہ کیا ہے، تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آلودگی سی ہے ایک بھائی، اور آپ کا بھائی کام پر ہیں، بارش ہو رہی ہے صبح سے، دیکھتے ہیں بھائی کہ کب تک بارش رہتی ہے۔ ابھی تو ہو رہی ہے بریک بھی، صبح بہت تیز ہوئی ہے، اب 9 بجے تو کام پہ پہنچا، تو یہی مصروفیات ہے آج کل، تو اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، کام ہی نہیں ہے، تو کیا کریں۔ پہلے ٹائم ابھی میرے پاس کوئی لڑکا نہیں ہے، جیسے آ جائے گا پھر بہتری ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں چیز دکھاؤں گا آپ کو، یہ دیکھو چیز چیک کریں کس طرح اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، درخت کے اوپر، یہ چیک کریں، یہ آلودگی ہے بھائی، وہ دھند کی طرح نہیں ہے، لیکن موسم اس طرح کا ہی ہے جیسے سردیوں میں دھند پڑتی ہے نا، یہ دیکھیں، یہ چیک کریں، لگ رہا ہے نا دھند ہے۔ میں نے کہیں اور جانا ہے، عبد الرحمان کدھر گیا ہے؟ وہ چلا گیا۔ باقی عوام جو ہے کافی زیادہ ماشاءاللہ سے آئی ہوئی ہے، اور کچھ پیسوں والے جھولے ہیں یہ، جیسا کہ وہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں، باقی اور یہ فری والے ہیں، کیونکہ یہ دیکھو سبحان صاحب کا کام چیک کرو بھائی، یہ مجھے تو لگتا ہے انہوں نے اس کو لا کے رکھ دینا، یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو بھائی،
چیک کرو ذرا. اور وہ بھی جو سامنے آپ کو پتہ نظر آ رہے ہیں نا وہ والے، وہ بھی فری والے ہی ہیں. بس اسی طرح انجوائمنٹ کرتے ہیں بچے. یہ دیکھو کام کو چیک کراؤں میں آپ کو. یہ دیکھو اور فری ہوا نا فل ٹائم تو فری اسی طرح کا ہوگا. وہ چیک کرو انجا کو چیک کرو وہ بھی کیا کری جا رہی ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی اب ہم کون کون سے جھولے ہیں. دیکھتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں وہاں کے ساتھ. یہ اس کے اوپر بھی جھولا لے رہا تھا عبد الرحمان کو ڈھونڈیں. عبد الرحمان صاحب بڑی مشکل سے ملے ہو، کیا کر رہے ہو؟ یہ کر کے دکھاؤ ذرا. لو جی عبد الرحمان صاحب کی کرتب یہ ویسے ہی کاموں میں ماہر ہے. چلو چلو لو کیا بات. بس بس اور میں نے کہا پتہ نہیں کیا کر کے دکھائے گا. لو جی عبد الرحمان صاحب کا ایک اور کرتب. اس کے اوپر سے چڑھ کے پتہ نہیں ادھر سے نیچے کو آنا ہے اس میں. یہ دیکھو جی. چلو جی عبد الرحمان چلو چلو عبد الرحمان ادھر سے آ ہی نہیں سکے گی نہیں کر سکتی یہ والا. کھڑے ہو کے عبد الرحمان اوپر والی اس سے پکڑو. چلو میں تو نہیں گئی سے چلا دوں کار کر لیا بھائی عبد الرحمان. ایمن کو آنے میں. چلو چلو شاباش. بچے کو سمجھ نہیں آ رہی میں نے کرنا کیا ہے. یہ دیکھو کیا بات. ویری گڈ. لو لو جی دوستو اب عبد الرحمان ایک اور ہمیں کام کر کے دکھائے گا. چلو جی چلو عبد الرحمان. یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ گٹکے سے بنے ہوئے ہیں یہ والے. اس کے اوپر پاؤں رکھ رکھ کے نا اوپر چلے جائیں. چلو چلو صبر کر. چل واہ بھائی واہ. ویری گڈ. ٹھیک ہو گیا. اب عبد الرحمان یہ والی پین لینے لگا بھائی. اور یہ والا جو نا لینے لگا گیسی کیا پتہ نہیں کو بولتے ہیں اس کو. آ جا آ جا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. چلو لو جی عبد الرحمان نے ایک اور گیم ڈھونڈ لی ہے بھائی صاحب. یہ دیکھو چھوٹی چھوٹی بچوں والی ہے نا. وہ چوٹ لگ گئی بچے کو بھائی. چوٹ لگ گئی عبد الرحمان سے. اس کو چوٹ لگی ہے آرام سے. ہاں چلو جی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. چلو پھر چلو عبد الرحمان آپ کوئی نیا ڈھونڈو. لو جی عبد الرحمان صاحب اس کے اوپر سے اب لیں گے وہ. بلکہ انہوں نے یہ بھی لیا میرا انتظار ہی نہیں کیا. لو جی سبحان صاحب کے کام چیک کرو بچوں کے ساتھ. یہ اور بچے بھی لے رہے ہیں. وہ دیکھو جی آ گیا عبد الرحمان. لو جی عبد الرحمان آ گیا ہے. لیکن عبد الرحمان کو فائدہ کوئی نہیں ہو رہا ہے کیونکہ عبد الرحمان جو ہے جہاں سے جاتا لوگوں کو